أيها الحفل الكرام هيا نستمع خطبة المولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتمه فضيلة الشيخ Sayyid Abduh Sayyid Atiyah Al-Azhari Al-Misri. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah kita sejenak mendengarkan pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Syekh Sayyid Abduh Sayyid Atiyah Al-Azhari Al-Misri. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الصرح العظيم معهد الرباني. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل وأن يخرج منه العلماء الصالحين. وأستهل هذه الذكرى العطرة وأرحب بالسادة العلماء، رحبوا بالسادة العلماء والمعلمين والمعلمات والأمهات والآباء وبالطلاب والطالبات. Perlu diterjemahkan apa enggak? Mungkin bisa semua bahasa Arab insyaallah. Sedikit-dikit aja terjemahkan. Pertama, setelah mengucapkan puji-pujian pada Allah dan selawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kita semua di tempat ini di Ma'had Ar-Rabbani, yang mudah-mudahan dari Ma'had Ar-Rabbani ini lahir generasi-generasi penerus para ulama, dan mudah-mudahan dari Ma'had ini juga lahir para ulama-ulama yang nanti memberikan manfaat untuk agama, untuk bangsanya. Kemudian tidak lupa saya mengucapkan hormat kepada para tamu undangan, para alim ulama, para segenap para undangan, Bapak Ibu, para wali santri, kemudian para santri dan santriwati, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته وسار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما أطيب أن نجتمع نتذكر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهم الصفات الحسنة التي كانت في سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tidak ada majelis yang paling mulia, majelis yang paling baik kecuali majelis bagaimana kita di situ mengenang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang di situ dibahas bagaimana tentang manaqib, keutamaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majelis di mana di situ dibicarakan tentang sifat akhlak yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla zakka nabiyakum fi Qur'anihi fazakka aqlahu faqal ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa temanmu ini adalah orang yang tidak sesat. Wa zakka lisanahu faqal
وما ينطق عن الهوى. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji lisan beliau. Memuji lisan beliau dengan ungkapan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. وزكى كلامه فقال إن هو إلا وحي يوحى، أي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. ووصفه الله عز وجل سنة النبي بالحكمة، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Allah juga memuji ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapan itu adalah datangnya dari wahyu yang diberikan oleh Allah, bukan datang dari hawa nafsu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuji banyak hal yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. وزكى علمه فقال علمه شديد القوى. Juga Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu beliau dengan mengucapkan bahwa Allah mengajarkan beliau ilmu dengan ilmu yang kuat. وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. Juga Allah Subhanahu wa taala memuji hati beliau, bahwa hati beliau adalah hati yang bersih. وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuji penglihatan beliau. وزكى خبره فقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. خبر أخبر عن الجنة. Allah Subhanahu wa taala juga memuji berita-berita yang beliau sampaikan. وزكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau, bahwa akhlak beliau di atas akhlak yang mulia. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kelahiran kasih sayang, karena beliau sendiri adalah menjadi rahmat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد للعدل وأمرت لأعدل بينكم. Kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kelahiran keadilan, karena beliau diperintahkan untuk menegakkan keadilan. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد للنجاة وميلاد للنجاة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sesungguhnya hakikatnya adalah kelahiran kesuksesan dan keberhasilan. Karena sebelumnya umat manusia berpecah belah, bermusuhan, maka dengan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat yang dulu berpecah belah bersatu sehingga mereka menjadi kuat dan berhasil. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو تكريم للمرأة. المرأة التي كانت تقتل في الجاهلية وإذا الموءودة سئلت، فحافظ على حياتها وهي صغيرة، وعندما كبرت حافظ عليها وقال رفقا بالقوارير. وقال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حافظ علي المرأة كبيرة بل قال استوصوا بالنساء خيرا. Kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah
kelahiran kehormatan bagi para perempuan. Karena dulu pada masa jahiliyah sebelum lahirnya baginda Rasul SAW, perempuan-perempuan ini tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan dibunuh, ditanam hidup-hidup. Maka lahirnya baginda Rasul SAW hakikatnya adalah lahirnya kehormatan bagi para perempuan. Sehingga baginda Rasul SAW juga pernah dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa wasiatkan kepada perempuan-perempuan kalian dengan kebaikan, dengan cara yang baik. Maka lahirnya baginda Rasul memuliakan para perempuan, menjaga perempuan, menjaga marwah dan kehormatan perempuan dengan berkat lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. ساوى بين جميع أصناف البشر في قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. Kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah kelahiran persamaan kedudukan derajat umat manusia yang dulunya ada mengaku dirinya derajat tinggi, kastanya tinggi, keluarga tinggi, tetapi dengan kelahiran baginda Rasul bahwa manusia dipandang sama, dipandang merata, tidak ada yang membedakan baik orang Arab ataupun orang non-Arab, baik yang laki-laki ataupun perempuan, manusia sama seperti gigi kita, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمانا للناس من عذاب الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Maka kelahiran baginda Rasul SAW pada hakikatnya adalah pembebasan manusia dari siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka manusia ini selama mereka mau beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. جعل الله شرط محبته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti beliau. Hal itu dijelaskan oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka aku pun akan mencintai mereka. جعل الله طاعته في طاعة رسوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. Allah Subhanahu wa taala menjadikan taat bakti kepada Allah itu dengan taat dan baktinya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang bakti taat kepada baginda Rasul, sesungguhnya orang tersebut adalah taat dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمهات بالأم فقال الجنة تحت أقدام الأمهات وقال إن الله حرم عليكم ثلاث عقوق الأمهات ووأد البنات وهيت وهات. وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال حبيبه صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para ibu-ibu. Beliau mengatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu-ibu.
Maka baginda Rasul SAW mengharamkan, di antara sesuatu yang diharamkan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka itu juga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkat wasiat ajaran baginda Rasul SAW inilah kita bisa selamat. Maka anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya dia sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini yang kita cari adalah ridhonya Allah, ridhonya Allah. Di manakah tempat ridhonya Allah? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. كان من مبادئه الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الجيران في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل بل إن الإحسان إلى الجار شرط من شروط الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya. Baginda Rasul mewasiatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya. Hal itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita diperintahkan sembahlah Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya, maka Allah juga mewasiatkan kepada kita untuk berlaku baik kepada tetangganya. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan ukuran keimanan kita, menjadikan ukuran sempurnanya iman kita tergantung bagaimana akhlak kita, bagaimana perbuatan kita kepada tetangga kita. Dalam hadis beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. أمرنا بإكرام الضيف وجعله من شرط الإيمان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Baginda Rasul SAW juga mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tamu. Bahkan memuliakan tamu itu dijadikan sebagai syarat keimanan kita. Baginda Rasul tegaskan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. أمرنا بصلة الأرحام فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع للرحم، بل أوصانا وقال: أطعموا الطعام أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Wasiat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mewasiatkan kepada kita umatnya untuk selalu menyambung silaturahim. Bahkan beliau secara tegas menyampaikan bahwa la yadkhulul jannata qati, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan dalam hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk saling berbagi makanan, menyebarkan salam, kemudian juga bangun di tengah malam untuk sholat. Maka orang yang melakukan hal itu, Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan dia masuklah surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. أمر الرجال بأن يحسنوا إلى الأزواج فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وأمر النساء المرأة أن تحسن إلى زوجها تطيعه في كل الأوامر وألا تعصيه، أن تحفظه في ماله وعرضه، بل قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Baginda Rasul SAW mengajarkan kepada kita, mewasiatkan kepada kita selaku umatnya bahwa menjadi seorang suami
diwasiatkan oleh baginda Rasul SAW harus berbuat baik kepada istrinya. Bahkan beliau mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik suami adalah orang yang paling baik kepada istrinya, bukan istri orang. Tapi sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istrinya, bukan istri orang. Begitu juga baginda Rasul SAW mewasiatkan kepada para istri untuk berbuat baik kepada suaminya, bukan suami orang. Berbuat baik kepada suaminya, taati suaminya, jaga harta suaminya, jaga kehormatan suaminya. Bahkan baginda Rasul SAW menjamin perempuan-perempuan istri-istri yang taat kepada suaminya akan diperintahkan juga masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. أوصى باليتيم أوصى صلى الله عليه وسلم باليتيم فقال من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة كل شعرة حسنة بل قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. Baginda Rasul SAW mewasiatkan kepada kita untuk memperhatikan anak-anak yatim, untuk menyantuni anak-anak yatim. Bahwa kata baginda Rasul SAW, siapa yang mengusap rambut atau kepala anak yatim, maka setiap helai rambut anak yatim itu akan diberikan satu pahala. Setiap helai akan diberikan satu pahala. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda Rasul SAW menjamin bahwa saya dengan orang-orang yang menyantuni, memelihara anak yatim akan dekat surganya nanti seperti jari tengah dan jari telunjuk. Surga bagi orang-orang yang suka menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, baginda Rasul menjamin bahwa surganya akan berdekatan dengan surga baginda Rasul SAW. أمرنا بالمعاملة الحسنة أن نتعامل معاملة حسنة أن يسود بيننا الحب والود فالنبي صلى الله عليه وسلم يلخص الدين المعاملة أن نتعامل مع بعضنا بمعاملة حسنة بل قال وأوصى وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Baginda Rasul SAW mewasiatkan juga kepada kita untuk bermuamalah, berinteraksi dengan sesama kita dengan cara yang baik, tidak dengan cara saling menipu, saling merugikan, tetapi bermasyarakatlah, bermuamalahlah, bergaullah dengan cara yang baik. Bahkan itu juga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW fil hadis, takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada, yang ketiga, tiga wasiat beliau adalah takwalah kepada Allah. Yang kedua, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan sehingga keburukan itu bisa terhapus. Kemudian yang ketiga, berlaku muamalah yang baiklah kepada sesama manusia. Nahana 'anil kadhibi waz-zuri wal-buhtani wa an yaskhara an-nasu ba'dhuhum min ba'd. Baginda Rasul SAW melarang kepada kita hal-hal yang buruk, misalnya berbohong, mencuri, mengambil hak orang lain, menzolimi, menyakiti orang lain. Nahana 'anil ghibati wan-namimah faqala la yadkhul jannata qattat. Baginda Rasul SAW melarang kita untuk tidak berghibah dan namimah. Berghibah menyebut keburukan orang lain di belakangnya, walaupun itu benar. Namimah adalah mengadu domba sehingga tadinya masyarakat damai, rukun menjadi pecah, menjadi bermusuhan. Maka baginda Rasul SAW mengancam tidak akan pernah masuk surga orang yang suka berghibah dan suka mengadu domba. نهانا عن الزنا والخنا والفواحش وأمرنا بالزواج والعفة والطهارة والنقاء وغض البصر. Baginda Rasul SAW melarang kita untuk melakukan perzinahan, untuk melakukan hal-hal yang keji. Tetapi baginda Rasul SAW memerintahkan kita untuk menikah
untuk menjaga pandangan, untuk menjaga marwah kita. نهانا عن القتال والشجار والشقاق والخصام، نهانا عن ذلك، القتال والشقاق والخصام تسود بيننا وبين الحب والألفة والمودة. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk saling bermusuhan, saling membunuh, saling berperang, saling menyakiti, saling menzalimi. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaliknya merintahkan kita untuk saling merangkul, saling menyantuni, saling mengasihi, dan saling menguatkan, saling membantu satu sama lain. نهانا عن شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير والخبائث وأمرنا بالطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minum minuman keras, makan daging makan bangkai, makan daging babi, dan makanan-makanan yang tidak baik. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan makanan yang halalan thayyibah. كان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم أسد النبي يسود بينهم الحروب كثيرة والقتال والدماء، لكن لما أتى النبي أصلح بين الناس وأمرنا بأن نتصالح ونصلح بين المتخاصمين، وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Dulu sebelum lahir baginda Rasulullah SAW, orang sering berperang antara satu suku dengan suku yang lain, saling membunuh, saling berperang. Maka dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, beliau hadir untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai, beliau hadir untuk mendamaikan orang-orang yang berperang. Sehingga itulah ajaran baginda Rasulullah SAW, dan itu juga yang ditegaskan dalam Al-Quran. Apabila kamu melihat saudaramu bertikai, berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Bukan sebaliknya untuk ikut campur, untuk menambah pertikaian dan perpecahan. سمع رجلا ذات يوم يقول إن الله جعل آدم خليفة في الأرض وجعل إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وجعل عيسى روحه وكلمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت ما قلتم، إن الله اتخذ آدم خليفة جعله خليفة في الأرض وهذا حقا، واتخذ إبراهيم خليلا وهذا حقا، وكلم موسى تكليما وهذا حقا، وجعل عيسى روحه وكلمته إلى مريم وهذا حقا، لكن الله اتخذني حبيبا، فهو حبيب الله سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khaliluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Musa sebagai kalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa sebagai ruhnya. Maka laki-laki itu setelah menyampaikan apa yang dia sampaikan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya sudah mendengar apa yang kamu sampaikan dan itu benar bahwa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, kemudian Ibrahim sebagai khalilih, orang pilihannya, kemudian Musa sebagai kalamuh, kemudian Isa sebagai ruhnya. Tetapi ketahuilah bahwa Allah menjadikanku sebagai kekasihnya." ينادي الله عز وجل على كل نبي في القرآن باسمه، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى يا عيسى أأنت قلت للناس يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله. كل نبي في القرآن باسمه. يا مريم اقنتي لربك، لكن عند رسول الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرم. تفخيم وتعظيم للنبي وتشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di antara keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lain, kalau nabi-nabi yang lain dalam Al-Qur'an Allah selalu memanggil mereka dengan namanya. Ya Adam, wahai Adam. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa. Semua nabi dipanggil dengan nama mereka masing-masing. Kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama beliau. Kecuali beliau disebut dengan panggilan yang istimewa, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, dipanggil dengan sebutan yang istimewa. Itu tandanya apa? Sebagai ta'ziman wa takriman, pengagungan, penghormatan Allah kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وصفه الله عز وجل بالنور فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat cahaya nur. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nur, cahaya. Telah datang kepada kalian cahaya. Maka sifat ini adalah sifat mulia, pengagungan, penghormatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. خلاص هو خير خلق الله عز وجل حيث قال ذات يوم صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أول من تنشق عني الأرض يوم القيامة ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر أول من يقرع باب الجنة فيدخلها يوم القيامة ولا فخر الشفيع المشفع عند الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan di antara keutamaan kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyampaikan bahwa saya adalah pemimpin manusia nanti pada hari kiamat, dan sayalah orang yang akan memberikan syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk membantu memberikan syafaat kepada manusia, dan sayalah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan pertama kali mengetuk pintu surga, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. والآن نختم بالدعاء إن شاء الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا
ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا وولدا صالحا يدعو لنا عالما يا رب العالمين وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في أزواجنا في زوجاتنا في أولادنا في أرزاقنا وفي أعمالنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي عقولنا وفي أبداننا وفي أعمالنا وفي حياتنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والفوز في اللقاء والسلامة من كل إثم وداء. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة.